الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد انسانوں پر اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آفت مسلط ہو چکی ہے۔ پوری دنیا کے انسان اس وقت شدید پریشانی کی کیفیت میں ہیں، اور یہ ایک موقع تھا کہ بالخصوص امت مسلمہ اور بالعموم پوری انسانیت چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے بالکل اسی طرح جس طرح میرے مالک نے قرآن میں کہا ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ اس پوری کائنات میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جو کچھ بھی ہے، الا آتی الرحمن عبدا، اس کی حقیقت اور حیثیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے ذلیل اور رسوا ہوتا ہوا، بندگی کرتا ہوا، اطاعت کرتا ہوا، مطیع اور فرما بردار ہوتا ہوا اللہ کے سامنے آئے گا۔ پوری انسانیت آج اللہ کے طرف جھک رہی ہے، رجوع کر رہی ہے۔ ایسے میں وہ لوگ جو عام دنوں میں بھی انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتے ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں دجال سے بھی زیادہ خطرناک فتنے کا ڈر ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فتنہ ہے جو دجال سے بھی زیادہ خطرناک ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا دعاتن، وہ داعی ہوں گے، وہ جھوٹے داعی ہوں گے، جھوٹے دیندار ہوں گے، الی نار جہنم، جو جہنم کی طرف بلانے والے ہوں گے۔ اور دوسری جگہ آپ نے فرمایا وہ ایسے داعی ہوں گے جو لوگوں کو اس طرح کی چیزیں دینے والے ہوں گے جو دین کے نام پر لوگوں میں پھیلائی جانے والی ہوں گی۔ آج بھی ایسے داعی متحرک ہو گئے۔ آج صبح جب میں بیدار ہوا تو میرے موبائل پر کافی سارے احباب کے میسیجز سوالات کی شکل میں قریب پاکستان میں مختلف جگہ پر اذانیں دی جا رہی ہیں، اور اس ضمن میں کچھ دلائل اور احادیث بھی لوگوں کے سامنے پیش کی گئیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ جہاں خیر ہے وہاں شیطان نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ وہاں اللہ کے رسول کی جب سنت کی بات ہو رہی ہو، لوگوں کو جب خیر کی طرف بلانے کی بات ہو رہی ہو، تو کیسے ممکن ہے کہ اہل البدع پیچھے رہ جائیں؟ کیسے ممکن ہے کہ وہ لوگ جن کا کام ہی لوگوں کو خیر ہونے کے باوجود بھی شر کی طرف لے کے جانا ہے، کیسے ممکن ہے کہ ایسے لوگ پیچھے رہ جائیں؟ ایسے لوگ بھی میدان میں آئے اور انہوں نے اذانیں دلوائیں، اور ساتھ کیا کہا کہ 11 دن رات کو 10 بجے مسلسل 11 دن یہ عمل کرو، چھت پر چڑھ کر یہ عمل کرو۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم، اگر آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں تو ایک بات یاد رکھ لیں، شارٹ کٹ دین میں نہیں ہے۔ یہ بات تاریخ کے اوراق سے ثابت ہے کہ جب بھی امت پر مصیبت آئی ہے، جب بھی امت پر تکلیف آئی ہے، بلکہ امت سے پیچھے چلے جائیں، مشرکین مکہ جیسی قوم بھی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، اعلانیہ اللہ رب العالمین کے ساتھ بغاوت کرنے والے، اعلانیہ اللہ رب العالمین کی حدوں کو توڑنے والے، غیر اللہ کو اپنا رب ماننے والے، اللہ رب العزت کی ذات کو جھٹلانے والے، وہ لوگ بھی جب مصیبت میں پھنستے، وہ لوگ بھی جب تکلیف ان پر آتی، تو قرآن کہتا ہے وہ بھی ایک اللہ کو خالص ہو کے پکارتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارنے میں، اللہ کی بندگی میں کسی طرح کی کوئی ہیرا پھیری نہیں کرتے تھے۔ اور ہم ایک بات جانتے ہیں کہ جو بندہ محمدی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ یہ جانتا ہے کہ میری خیر، میری نجات صرف اس چیز میں ہے کہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کروں۔ وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی رستہ میری کامیابی کا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم، آج اس تکلیف کے لمحات میں،
اس پریشانی کے وقت میں ہمارے لیے اگر کوئی رستہ ہے تو وہ صرف ایک رستہ ہے کہ آؤ اللہ کے رسول کے اسوے کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ کے رسول کی سنت کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ کی طرف آ جاؤ، آؤ اللہ رب العزت کو اس طرح پکارو، اللہ کی اس طرح بندگی کرو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی۔ اور کوئی طریقہ، اور کوئی رستہ، اور کوئی شارٹ کٹ کبھی بھی ہمیں کامیابی کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ یاد رکھیں، اذان دینے کے بارے میں سلف صالحین رحمہم اللہ ان کے دو ہی اقوال ہیں کہ اذان ایک تو نماز کے وقت دی جائے گی۔ کچھ لوگ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دینے کا مسئلہ۔ ہمارا جواب بڑا واضح ہے کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت تھی، سلف سے ثابت ہے کہ وہ ایسا کرتے تھے، بس بات ختم۔ کوئی یہ کہے کہ صرف اذان نماز کے لیے ہی خاص ہے، ہم کہیں گے یہ غلط بات ہے، کیونکہ اللہ کے رسول سے بچے کے کان میں اذان دینا ثابت ہے، بات ختم۔ جب اللہ کے رسول سے ثابت ہو گئی پھر ہم اس کی تخصیص نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح سے اگر اذان نماز کے لیے خاص ہو تو نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہیں دی جاتی؟ ایک ہی جواب ہے، کیونکہ ہمیں صاحب الشرعیہ، اس دین والے نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے اور اس کے رسول نے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، لہذا ہم اذان نہیں دیتے۔ ہاں، سلف صالحین سے یہ دلیل ضرور ملتی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پر پڑاؤ کرنے والا ہو جہاں ڈر ہو، جہاں خطرہ ہو، جہاں خوف ہو، شیطانی اثرات اسے محسوس ہو رہے ہوں، شیطانی اثرات، یہ بات لفظ واضح سن لیں، جہاں کسی جگہ پر شیطانی اثرات کا ڈر ہو، کسی جگہ میں شیطانی اثرات کا ڈر ہو، وہاں پر صرف اس جگہ کے بارے میں سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اذان دو، کیونکہ شیطان اذان کی آواز سن کے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن میں پھر واضح کر دوں، یہ بات اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، یہ بات اللہ کے رسول کی طرف منسوب نہیں کی جا سکتی، سلف صالحین کے اقوال میں سے ضرور ہے، اور ہم اسے چاہیں مان لیں چاہے نہ مانیں، ہمارے لیے اس کے بارے میں دونوں رستے موجود ہیں۔ لیکن جب بات اللہ کے رسول کی آئے گی تو دو چیزوں میں سے ایک چیز واضح ہو جانی چاہیے کہ وہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ اگر ثابت ہے تو پھر اس پر جم جائیں اور اس کے اوپر اطاعت کرنا، اس پر عمل کرنا لازم اور فرض ہے۔ اور اگر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں تو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹا بہتان باندھنا یہ پکا جہنمی ہونے کے لیے کافی ہے۔ جہنمی ہونا، جہنم کا سرٹیفکیٹ اس بندے کے پاس ہے جو اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی حدیث کو منسوب کرتا ہے۔ تو وہی گروہ، انہوں نے کچھ احادیث اس زمن میں بیان کی۔ سب سے پہلے انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت جسے امام طبرانی نے اپنی تینوں معاجم ثلاثہ، معجم الکبیر، معجم الاوسط اور معجم الصغیر، تینوں معاجم میں بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کہ اللہ کے رسول سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں، اذا اذن فی قریۃ امنہ اللہ من عذابہ فی ذلک اليوم، کہ جب کسی بستی میں، کسی قریہ میں، کسی محلے میں، کسی دیہات میں اذان دی جائے، امنہ اللہ، اللہ اس قوم کو محفوظ کر دیتا ہے، من عذابہ ذلک اليوم، اپنے عذاب سے اس دن کے لیے۔ سب سے پہلے امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین میں سے ہیں، لیکن محدثین ان کو متساہل مانتے ہیں۔ کیا مطلب؟ کہ وہ حدیث کے اوپر جرح و تعدیل کے معاملے میں متساہل ہیں، یعنی کمزور ہیں، ان کی جرح و تعدیل سخت نہیں ہوتی، یعنی کہہ لیں کہ چھوٹی موٹی سہولت کا وہ فائدہ دے دیتے ہیں۔ ان جیسے بندے نے بھی اس حدیث کو جب اپنی کتاب مجمع الزوائد کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 192 حدیث نمبر 1873 حسین سلیم اسد دارانی کی تحقیق کے ساتھ جو مجمع الزوائد کا نسخہ طبع ہوا ہے، اس کے اندر یہ حدیث ہے۔ امام حیثمی نے اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد بھی خود کہا کہ اس کے اندر عبد الرحمن بن سعد المؤذن نام کا ایک بندہ ہے جو ضعیف ہے۔ خود ہی توجہ کیجئے کہ امام حیثمی جیسا بندہ جو متساہل ہے، جو چھوٹی موٹی سہولت کا ویسے ہی فائدہ دے دیتا ہے، وہ بندہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، تو کیسے آپ لوگ بیان کرتے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے یہ قابل حجت ہے؟ یہ حدیث لوگوں کے اندر بیان کی جا رہی ہے اور لوگوں کو عمل کے لیے اکسایا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
امام طبرانی جنہوں نے اپنی کتاب معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 275 پر، معجم الاوسط کے اندر حدیث نمبر 3684 پر، اور معجم الصغیر کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 پر، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو تینوں کتابوں میں اپنے ایک ہی استاد سے بیان کیا ہے، جس کا نام ہے صالح ابن شعیب ابو شعیب البصری۔ اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بندہ بھی، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، یہ مجہول ہے۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ مجہول بندے کی روایت بھی قبول نہیں ہوتی۔ اس حدیث میں ایک مجہول راوی، دوسرا راوی ضعیف، اس کے بعد یہ حدیث قابل حجت کیسے؟ اور ماشاءاللہ دلیل کے طور پہ اس وقت ایک بہت بڑے بتی کا ذکر کیا گیا جن کا نام احمد رضا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرمائے جو اس کی شان کے لائق ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے وبا کے زمانے میں اذان دینا مستحب ہے۔ او بھائی، مستحب کیسے؟ جب اللہ کے رسول سے وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہو رہی تو مستحب کیسے؟ اور دوسرا، اگر ایک لمحے کے لیے آپ کی بات مان بھی لی جائے تو مجھے بتائیے اس حدیث میں کہاں ذکر ہے کہ 10 دن کے لیے اذان دو، رات کو 11 بجے یا 10 بجے دو، اور 11 مرتبہ دو یا 11 دن دو؟ یہ ساری کی ساری لغویات ہیں، وہ بدعات ہیں، وہ خرافات ہیں جو شیطان لوگوں سے کروانا چاہتا ہے، اور اس لیے کروانا چاہتا ہے کہ اس وقت امت اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہے، کہیں یہ لوگ اللہ کی طرف نہ لوٹ جائیں، کہیں یہ اللہ کے پاس نہ چلے جائیں، اللہ کی بارگاہ میں نہ جھک جائیں۔ اور یاد رکھیے، جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں جھکتا ہے تو وہ منظر جو صحیح مسلم میں امام مسلم نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر مزدلفہ کے میدان میں فجر کی نماز کے بعد تشریف فرما تھے کہ آپ نے مسکرانا شروع کر دیا۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، اللہ آپ کو یوں ہی ہنستا مسکراتا رکھے، لیکن کوئی مسکرانے کا سبب سمجھ نہیں آیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، آج اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو اس طرح سے معاف کر دیا ہے، اور آج کے دن اللہ نے اس طرح سے معافی دینے کا وعدہ کر دیا ہے کہ میں شیطان کو ذلیل ہوتا دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے سر میں مٹی ڈال رہا ہے، بین کر رہا ہے، ماتم کر رہا ہے کہ آج میری ساری کی ساری محنت برباد ہو گئی۔ آج بھی شیطان کو محنت برباد ہوتی نظر آ رہی تھی، نتیجہ اس نے ایسے لوگوں کو کھڑا کر دیا جو لوگوں کو سنت سے دور لے جا کے بدعات اور خرافات کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے۔ دوسری حدیث بیان کی گئی جسے امام ابو نعیم الاصفہانی نے اپنی کتاب حلیۃ الاولیاء میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 123 پر، اور امام ابن عساکر نے اپنی کتاب تاریخ دمشق کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 323 پہ بیان کیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی، نزل آدم بالہند، کہ آدم علیہ السلام کو جب ہند کے اندر اتارا گیا، جنت سے جب نکال کے زمین پہ بھیجا گیا تو کیا ہوا؟ فاستوحش، انہوں نے وحشت محسوس کی، ڈر محسوس کیا۔ فنظر جبریل علیہ السلام، جبریل ان کے پاس آئے، فنادى بالاذان، اور جبریل نے ان کو اذان دینے کا طریقہ سکھایا اور ان کے لیے اذان دی۔ اب اس روایت کے بارے میں امام البانی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اس کی سند میں علی بن بہرام ایک راوی ہے جو ضعیف ہے، اور دوسرا اس کی سند میں محمد بن عبداللہ السلیمان ہے، جس کے بارے میں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ کذاب تھا، جھوٹا آدمی تھا، جھوٹی حدیثیں بیان کرتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث کو بنیاد بنانے کے بعد حضرت صاحب جنہوں نے یہ مضمون لکھا ہے وہ تیسری ایک اور حدیث بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مسند فردوس میں ایک حدیث ہے، اور انہوں نے اس کے لیے حوالہ دیا ہے مرقات شرح مشکات المصابیح ملا علی قاری کا، جبکہ ہم بتا دیتے ہیں یہ مسند فردوس جو مطبوعہ آج ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے 2 نسخے موجود ہیں، ایک دار الکتاب العربی کا اور دوسرا دار الکتب علمیہ کا۔ دونوں نسخوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے، دونوں نسخوں میں یہ روایت موجود نہیں ہے، اور ملا علی قاری نے بھی اور کئی کسی کتاب سے لے کے اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پریشان دیکھا تو ان کو کہا، اے علی، اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہو کہ وہ آپ کے کان میں اذان دے تاکہ آپ کا یہ غم دور ہو جائے، کیونکہ اللہ اذان کی وجہ سے غموں کو دور کرتے ہیں۔ اب اس روایت کے بارے میں امام ناصر الدین الدمشقی ایک بہت بڑے امام ہیں، امام ابن حجر کے اساتذہ میں سے ہیں، فرماتے ہیں اپنی کتاب کے اندر النکت الاثریہ فی الاحادیث الجزریہ، اپنی کتاب کے صفحہ نمبر 86 87 88 3 صفحوں پہ انہوں نے اس حدیث کی بحث نقل کی ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر ایک راوی ہے جس کے بارے میں یہ آتا ہے
کہ یہ بندہ صوفیوں کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑتا تھا، صوفیوں کے لیے جھوٹی روایتیں گھڑتا تھا، اور آج بھی اس بندے کی جھوٹی گڑی ہوئی روایتوں کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ صوفی، صوفی جو کل تک لوگوں کو درباروں کے نام پر، پیروں کے نام پر گمراہ کرتے رہے، آج جب اس مشکل وقت میں ان کے پیروں کی کرامتیں نہیں چلیں تو تب جا کے اپنا ایک پرانا بابا لے آئے اور اس کی جھوٹی روایتیں لے آئے تاکہ لوگوں کو اپنی کرامتوں کا سلسلہ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح سے چلاتے رہیں، اپنی دکانداری چلاتے رہیں۔ اللہ تم پہ رحم فرمائے، اللہ تمہارے حال پہ رحم فرمائے اور تمہیں حق کی سمجھ عطا فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں اس کے اندر عبد الرحمن السلمی الکوفی ایک راوی ہے جس کے بارے میں امام ناصر الدین فرماتے ہیں یہ بندہ ایسا تھا کہ یہ صوفیوں کو خوش کرنے کے لیے روایتیں بیان کرتا تھا۔ امام خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ صاحب العجائب وفی روایتہم غرائب و مناکر و عجائب، کہ اس کی روایتوں کے اندر بڑی عجیب و غریب چیزیں، منکر چیزیں اور بڑی عجیب و غریب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی سند کے اندر عبد الرحمن بن السلمی کے شیخ ہیں عبداللہ بن موسیٰ بن حسن السلامی، یہ راوی بھی ضعیف ہیں، امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو ضعیف کہا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں میرے محترم، کم از کم اللہ کے رسول کی طرف کسی بات کو منسوب کرنے سے پہلے اتنی جسارت تو کر لیا کرو، اتنی جرت تو کر لیا کرو کہ اس روایت کی تحقیق ہی کر لیا کرو۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اللہ کی قسم کوئی میری ذات کی طرف جھوٹ باندھے، جھوٹی بات کی نسبت کرے، ہم قتل و غارت تک پہنچ جائیں گے، مارنے مرانے تک آ جائیں گے۔ کہ اللہ کے رسول کی ذات ہی ایسی ذات ہے کہ جس کا جو جی چاہے وہ اٹھے اور اللہ کے رسول کی طرف ایسی باتیں منسوب کر دے؟ نہ میرے بھائی، نہ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہ وقت ہے اللہ سے ڈرنے کا، یہ وقت ہے تقوی اختیار کرنے کا، یہ وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کا۔ اس وقت میں بھی مشرکین مکہ کو ہی اپنے لیے قدوہ بنا لو، مشرکین مکہ کو ہی اپنے لیے اسوہ بنا لو۔ جب ان پر تکلیف آتی وہ بھی اللہ کو خالص ہو کے پکارتے تھے، وہ بھی اللہ کو پکارنے میں کسی طرح کی کوئی بدعات اور خرافات کے اندر نہیں پڑتے تھے، بلکہ خالص ایک اللہ کو پکارتے تھے اور اس طرح پکارتے تھے جس طرح اس کو پکارنے کا حق ہے۔ میرے محترم، آپ کچھ نہیں کر سکتے، ان کو ہی اپنے لیے قدوہ بنا لیجئے اور اللہ کو اس طرح پکاریے جس طرح اللہ کو پکارنے کا حق ہے، اور ہمارے لیے پکارنے کا طریقہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا ہے۔ آئیے اس طریقے کی طرف آئیے، اس سنت کی طرف آئیے۔ یہ وہ طریقہ ہے جو کامیابی کا طریقہ ہے، جس کو کامیابی کی ضمانت دے دی گئی ہے۔ جو اس طریقے پہ چلے گا کبھی بھی ناکام اور نامراد نہیں رہ سکتا، جو اس طریقے پر چلے گا جنت کی ضمانت اسے دے دی گئی ہے، جو اس طریقے پر چلنے والا ہے کامیابی کی ضمانت اسے دے دی گئی ہے۔ خدا را ایسی چیزیں لوگوں کے اندر نہ پھیلائیں، اور اگر آپ پھیلانا ہی چاہتے ہیں تو کم از کم تحقیق ضرور کر لیں، کہیں جانے انجانے میں اس مصیبت کے وقت میں بھی جب اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر مسلط ہے، کہیں اللہ کے رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کر کے اللہ کے غصے کو دعوت تو نہیں دے رہے، اللہ کے عذاب کو دعوت تو نہیں دے رہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے ساتھ اپنی مجلس کا اختتام کرتا ہوں۔ آقا علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں تیرے غصے سے۔ اللہ تیرا غصہ، اللہ مجھے اپنی رضا کی پناہ میں لے لے کہ تیرا غصہ میرے اوپر وارد نہ ہو جائے۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ مجھے اپنی معافی کی پناہ میں لے لے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں تیری سزا میں آ جاؤں۔ وَبِكَ مِنْكَ لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ، اور اللہ میں تجھ سے تیری ہی پناہ چاہتا ہوں کیونکہ تو ایسی ذات ہے کہ ہم تیری حمد و ثنا بیان نہیں کر سکتے، بلکہ تو اسی طرح ہے، تیری شان اور عظمت اسی طرح ہے جس طرح تو نے اپنی عظمت خود بیان کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس پوری گفتگو کا 2 لائنوں میں خلاصہ یہ اذان دینا اور اذان دینے کو سنت کہنا یہ بدعات اور خرافات میں سے ہے، اس کی کوئی دلیل کہیں سے نہیں ملتی۔ اس وقت ضرورت اللہ کی طرف رجوع کی ہے، کثرت سے استغفار کی ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کی طرف جڑنے کی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی ہے، اور وہ تعلق جوڑنے کا ذریعہ وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، وہ اذکار ہیں، وہ نماز ہے، وہ نوافل ہیں۔ ان چیزوں کے ذریعے سے اللہ سے جڑیے۔ یہ بدعات اور خرافات اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔